بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شہباز شریف صاحب، محترم ممبران سینٹ، قومی اسمبلی، میں سب سے پہلے تو اپنے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سخت لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ شہباز صاحب نے جو ابھی گفتگو کی ہے وہ یقیناً بہت عمدہ گفتگو تھی، اور بڑے جوش و خروش میں انہوں نے اپنی تقریر کی ہے۔ میں اس ہال میں کئی سالوں سے آ جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں 1990 میں یہاں پہ آیا تھا۔ میں سے کئی حضرات اس وقت میرے ساتھی تھے۔ جی، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ 1990 کا انہوں نے 1990 کی بات کی میں نے، اور اس کے بعد پھر آتے جاتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پہلا دور بھی ایک بہت اچھا دور تھا، اور بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز اسی دور سے شروع ہوا تھا۔ اگلا دور ہمارا ایک پھر بہت اچھا دور تھا، اور تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اگلا دور جیت کر آئے تھے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بھی بنا۔ پھر تیسرا دور آیا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ایک دور رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرا دور ہماری ایک لمبی جدائی کے بعد آیا۔ ہم 7 سال ملک سے باہر رہے، اور ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور جس طرح سے جیلیں کاٹی، مقدمے جھیلے، تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی اور سادہ اکثریت سے زیادہ حاصل کر کے ہم خود مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ قائم کی، اور پھر اس دور میں جو ایک مثالی ترقی جو ہو رہی تھی ملک کی، اس کی مثال شاید ماضی میں کم ہی ملتی ہوگی، اور اگر ملتی بھی ہوگی مثال تو پھر ہمارے پچھلے ادوار کی مثال ملتی ہوگی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایک ایسے لوگوں سے پڑھا ہے جن کی ذہنیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور وہ لوگ ہیں کہ پچھلا الیکشن جب ہم جیتے 2013 والا، تو شروع سے ہی دھاندلی کی رٹ لگنی شروع ہو گئی۔ 35 پنکچر کا آپ نے سنا ہوگا، وہ ہر روز 35 پنکچر کی بات کیا کرتے تھے، اور پھر گورنمنٹ جب بنی، گورنمنٹ سے پہلے ابھی وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی، تو وہ زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین میں نیچے گر کے۔ ہم سب سے پہلے پہنچے ہسپتال میں ان کی مزاج پرسی کے لیے۔ ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا۔ جب گورنمنٹ ہماری جیت گئی، ہماری پارٹی جیت گئی، تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو کہ میں سمجھتا رہا ہوں، کہ ساری سیاسی طاقتوں کو ایک کسی اپنا خاص ایجنڈے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اپنی اپنی سیاست ضرور کریں، سیاست میں مخالفت بھی اس کا ایک جزو ہے، وہ ضرور کریں، لیکن پاکستان کو اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ میں گھر یہاں پر گیا، جانتے ہیں سب، بنی گالہ میں، اور پھر اپنا وہاں پہ میٹنگ ہوئی، اور ہم نے
ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے، تو طے ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا. ہم اپنا مصروف ہو گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے، کیونکہ وہ وعدہ تھا ہمارا قوم سے. اور جب قوم سے وعدہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو پاور پلانٹ سے زیادہ لگا سکیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً اور بھی ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے، جو یا اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں بجلی کے کارخانے لگانے پڑیں گے، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سنگین ترین مسئلہ تھا. اس وقت دہشت گردی ایک سنگین ترین مسئلہ تھا، اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ڈار صاحب بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. اس وقت پاکستان فائٹ آف کے اندر گرے لسٹ میں آ چکا تھا، اور اس کو بعد ہم نے وائٹ میں لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا. ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ اتحاد بن گیا ہے لندن میں، اور وہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو بھی چند دن پہلے تو میں مل کے آیا ہوں، دھرنے کس بات کے؟ تو کیوں دھرنوں کی کون سا ماحول ہے؟ تو دیکھتے دیکھتے دھرنے شروع ہو گئے، اور دھرنے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھا. کہا گیا کہ اس وزیر اعظم کے گلے میں پٹا ڈال کے ہم یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے کھینچ کر باہر لائیں گے. میں ان دنوں میں کہیں چھوڑ کے نہیں گیا، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہا. اور مجھے میرے لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے کم از کم شفٹ ہو جائیں یا لاہور چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے. میں نے کہا نہیں، ادھر ہی رہیں گے. دھرنے شروع ہو گئے، اور ادھر سے دہشت گردی ایک زوروں پہ تھی، ادھر سے لوڈ شیڈنگ زوروں پہ تھی، ادھر سے ہم نے موٹر ویز بنانی تھی، ہم نے کئی دوسرے منصوبے لانچ کرنے تھے جو کہ ہم نے کیے. ہم ان کے باوجود دھرنے ہوتے رہے، ہم موٹر ویز بناتے رہے، دھرنے ہوتے رہے، ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے رہے، دھرنے ہوتے رہے، ہم بجلی کے کارخانے لگاتے رہے، اور دھرنے ہوتے رہے، اور ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ دھرنے 4 مہینے چائنیز پریزیڈنٹ کو ذکر کیا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے ان کی وزٹ پوسٹ پون ہوئی، اور یہ پوسٹ پون وزٹ کا ہونا ایک ہمارے چائنیز دوست ملک کے صدر کا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بڑی افسوسناک بات تھی. اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کے باوجود، ان احتجاجوں کے باوجود، وہ گالی گلوچ کے باوجود، ماحول خراب کرنے کے باوجود، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری کمٹمنٹس اپنی قوم سے پوری کی، اور ہم نے ڈیلیور کیا اللہ کے فضل و کرم سے. 2017 تک میرے جب سپریم کورٹ نے جب مجھے فارغ کیا، وہ کیوں فارغ کیا، وہ کون جج تھے، وہ مجھ سے زیادہ میرا خیال یہ پوری قوم جانتی ہے. وہ کیا کیسز تھے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. کبھی میں نے سنا، نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ملک میں کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں ہوا، ہم نے دیکھا. اور پھر آج کیا وہ جج جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں آج؟ اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ جو اگلے چند مہینوں میں جس نے چیف جسٹس بننا تھا پاکستان کا، وہ ریزائن کر کے گھر چلا جا رہا ہے. اب اندازہ کریں یہ کیا ہے. یہ وہ جج تھے جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا. ثاقب نثار صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دیا. آج کہاں ہیں وہ؟ بتائیں. جن کے بیٹے کے بارے میں آپ نے ان دنوں میں خبریں سنی کہ وہ ٹکٹ کے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں.
اور پھر اس کے بعد باقی جو دیگر جج جنہوں نے ہمیں سسلین مافیا کا اور جنہوں نے ہمارے لیے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے کہ جو کہ کسی جج سے توقع نہیں کی جا سکتی، یہ الفاظ انہوں نے کہے اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے. بھئی کیا غصہ تھا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی، کیا کیا تھا میں نے؟ اس میں اور بھی پلیئرز تھے، شہباز صاحب نے ابھی ذکر کیا، اور بھی پلیئرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا. جو یہ دن دیکھ رہے ہیں آج، جو آج یہ قوم جو دن دیکھ رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. ورنہ 2017 میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ مسلم لیگ نون پھر جیتے گی. ہر بندہ جانتا ہے یہ، اور کہ پھر جیتے گی مسلم لیگ اور زیادہ اکثریت سے آئے گی واپس. لیکن یہ نقصان مسلم لیگ نون کو نہیں پہنچایا، انہوں نے نواز شریف کو نہیں پہنچایا، ملک کو تباہ و برباد کیا. پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ملک سے. ابھی آج میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ایک آگ کا سمندر پار کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اس ہال میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن الیکشنوں کے بعد بڑا ایک اپ بیٹ قسم کا یہاں ہمارا ہوتا تھا جو موڈ، لیکن وہ اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. آج ایک بہت چومکھی لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہ میں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ تھا. اگر آپ جو ہے نا وہ یہ جو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ یعنی کہ جب بھی آپ جیتیں گے ان کا رویہ ویسا ہی ہوگا جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے. ان کا 2013 میں بھی رویہ تھا کہ جی یہ پنکچر لگے ہیں اپنا 35 پنکچر. ان کا 2013 میں بھی یہی تھا جی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی. اور پھر پوچھیں آپ اپنا وہ جو بہت اچھے نام کے چیف جسٹس تھے، جسٹس ناصر الملک، جنہوں نے کہا جی کہ سب یہ کچھ کوئی 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، یعنی کہ ایک تھپڑ مارا ان کے منہ کے اوپر، لیکن ان کو پھر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا. وہ سارا 4 سال 5 سال وہ ہمارے خلاف اور نظام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، سازشیں. اور کبھی ادھر سے آ رہا ہے لانگ مارچ اور وہاں آ کے جی کھڑا ہو گیا جی وہاں پہ اٹکے پل کے اوپر کھڑے ہیں جی. ادھر داخل اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے وہ اور لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. بھئی مجھے بتائیں آپ کہ وہ آپ اپنے صوبے سے جو چیف منسٹر آپ نے منتخب کروایا تھا، حالانکہ مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا، فضل الرحمان صاحب نے، کہ ہم مل کے آپ سے حکومت بناتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس اگر عددی تعداد زیادہ ہے تو انہی کو بنانے دیں. تو وہ آ رہے ہیں، حکومت کا وہاں کا سربراہ آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہ ہلہ بولنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. کبھی ایسا سنا ہے، کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے اور پھر حملہ کرنے کا منصوبے بنا رہے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ہم نے تو بھائی ہر موقع پہ آپ کو ہم نے دعوت دی ہے. ہم نے آپ کو کہا کہ بھی آپ ٹیم کے ساتھ مل کے چلیں. ہم آپ کو ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور دیں گے، آئندہ بھی دیں گے. لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اور پوری قوم نے دیکھا ہے. تو آپ چاہے جتنے بھی وضو کر کے پاک صاف ہو کے آئے ہیں، انہوں نے وہی الزام لگانا ہے جو وہ آج لگا رہے ہیں. ان کے کسی بھی الزام سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنے دور میں بد تہذیبی، بدتمیزی، بد کلامی اور اس طرح کے، وہ آئی جی تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا، وہ فلاں چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ کچھ طریقہ بات کرنے کا؟ یہ جو ان اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کیا اس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ اس ملک کے وزیر اعظم تم اگر بنے ہو تو اس لہجے میں بات کرتے ہو؟ کم از کم اور نہیں تو قوم کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ. یہ قوم کے بچوں کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ. ان کو تو بد تہذیبی، بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو. وہ تو
ابھی پڑھ لکھ کے انہوں نے جوان ہونا ہے, اب ابھی سے وہ یہ کلچر سیکھیں گے تو وہ کدھر جائیں گے, ان کا کیا مستقبل ہوگا. اور پھر آپ نے اپنے دور میں مجھے بتائیں 3 سال 4 سال میں کیا کیا ہے, کون سا منصوبہ لانچ کیا ہوا آپ نے؟ ابھی شہباز صاحب نے گنوایا کہ ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے اپنا سڑکیں بنائی, ہم نے صرف پنجاب میں نہیں, ہم نے اللہ کے فضل سے بلوچستان میں بنائی, ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے KPK میں بنائی, ہم نے سندھ میں بنائی, ہم نے پنجاب میں بنائی, ہم نے یہاں پہ بنائی گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہم نے. لواری ٹنل کہاں ہے؟ KPK میں ہے. اور یہ جو گلگت اسکردو جو ہائی وے وہ کہاں ہے جس پہ 50-60 ارب روپیہ لگا تھا, 3-4 ارب روپیہ اس صوبے کا بجٹ ہے, ایک منصوبے پہ ہم نے 50 ارب لگا دیا. یہ ہم نے, ہماری ایک پورے ملک کی خدمت کی سوچ تھی جس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. ہم نے تو نہیں سوچا کہ جناب فلاں گوادر ہے تو گوادر کو ہم نے بھرپور ڈیولپمنٹ کی. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مومنٹم جو ہم نے شروع کیا تھا 1990 کی بات تو دور کی ہے, اگر وہاں سے کاؤنٹ کریں اور ان انٹرپٹڈ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا, آپ یقین کریں آج پاکستان اس خطے کی بہت بڑی طاقت ہوتا. ہم تو کب کے 20 جو G20 ہوگی, G20 ہے نا, G20 میں پہنچ چکے ہوتے کب کے. اور چلیں 1990 چھوڑیں, 24 نمبر پہ ہم آ چکے تھے تو 20 پہ آنا تو مشکل بات نہیں تھی. تو اگر چھوڑ دیں باقی 1990 سے ہم نے جو کیا, ہم نے بلکہ یہ بنیادیں موٹر ویز کی 1990 سے رکھی ہوئی ہیں, اور ہر موٹر وے پہ مسلم لیگ نون کا مہر لگی ہوئی ہے. کسی اور کی مہر بتا دیں اگر کوئی ہے تو ہم بالکل ہم تسلیم کریں گے. ہر بڑے منصوبے پہ مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے ابھی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنا جو ہے وہ سارا زور ڈیولپمنٹ پہ لگایا, پاکستانیوں کی فلاح و بہبود پہ لگایا. 10 روپے کلو سبزیاں بکتی تھیں اس زمانے میں, اور 1.5-2 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ تھا, اور ڈالر 104 روپے پہ باندھ کے رکھا ہوا تھا ہم نے. کون نہیں, یہ سب کون باتیں آپ جانتے نہیں. اور کس کے زمانے میں ڈالر 104 سے باہر نکلا اور پھر 150-200 سے بھی آگے تجاوز کر گیا. یہ یاد رکھیں, یہ بہت بڑا ظلم ڈھایا اپنے ملک کے اوپر ہم نے. اور جو بھی ان کو لے کے آئے, جو بھی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کو آ کر لابھ بٹھایا, وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں. اور آج پاکستان کو ٹھیک کرنا ایک جان جوکھوں کا کام نظر آتا ہے, اتنا مشکل کام نظر آتا ہے. میں تو شہباز شریف صاحب کو بہت شاباش دیتا ہوں, جو انہوں نے جس طرح سے وہ 1.5 سال چلایا ہے معاملات کو اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حوصلہ ہے, انہی کی ہمت ہے جنہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور پاکستان کو مشکلوں سے جو ہے نا وہ نکالنے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لاجک کو نہیں سمجھتے, نہ مانتے ہیں. ان کے نزدیک لاجک کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنا جو ہے نا وہ اب وقت آ گیا ہے, مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں, اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا مہنگائی کا ہے. اور میں 1985 میں جب چیف منسٹر تھا, تو 1988 میں پھر جب الیکشن ہوا تو
پیپلز پارٹی مقابلے پہ تھی اور ہم مرکز ہار گئے. پنجاب میں ہم سب سے بڑی پارٹی تھی. ہم نے وہاں گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے بنائی. پھر اللہ نے موقع دیا, ہم نے معاملات کو صحیح طرح سے چلایا اور 1990 میں دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں پہلا موقع دیا اور میں الحمدللہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا. تو وہ کارکردگی جو ہم نے اس وقت دکھائی تھی, اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ثمر ہمیں ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگلے پہلے جو ہیں 1.5-2 سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے. اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی, ایک ہو کر, اور اپنے مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان اگلے 1.5-2 سال میں ان مشکلات سے باہر نکل جائے گا. اور انشاءاللہ نکل جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے نزدیک اور قوم کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. ہم نے مل کر پاکستان کے زخم بھرنے ہیں. پاکستان بہت زخمی ہے, اس وقت بہت زخمی ہے. اور میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, کئی دہائیوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس طرح کا زخمی پاکستان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اس ملک کو مصیبتوں سے نکالنا ہے, اس ملک کو مشکلوں سے ہم نے نکالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5-2 سال ڈیفیکلٹ ہوں گے, جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو, لیکن انشاءاللہ آپ اس کے بعد یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نکلیں گے. لیکن نیت نیک ہونی چاہیے. نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم نے 24 کروڑ عوام کو سکون دینا ہے, بجلی گیس کے بلوں کو کم کرنا ہے, اپنی روپے کی قیمت کو ٹھیک کرنا ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اپنے, اور پھر وہ بہت تدبر کے ساتھ ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بالکل یہ سفر بڑا آسان ہو جائے گا. میں یقیناً شہباز صاحب کی بہت تعریف کروں گا کہ جس ہمت حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ پچھلا 1.5 سال گزارا ہے, انہی کی ہمت ہے. ان کی جگہ میں ہوتا تو میں شاید نہ چل سکتا. اور ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات میں ماشاءاللہ شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس. اور مجھے ان کو بطور وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کروں. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سردار ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور سپیکر کے اپنا امیدوار کریں. سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی سپیکرشپ کو چلایا ہے اور ہاؤس کے سپیکر رہے ہیں. بہت کامیاب سپیکر کے طور کے اوپر انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. اور ایک قابل بھی ہیں, اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اور پارٹی کے ساتھ
کمٹمنٹ بھی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ایسے حالات میں ایک بہترین اسپیکر کے طور کے اوپر ایک دفعہ پھر ابھریں گے. اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں خاص طور پہ اپنے خواتین کو جو دوبارہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں منتخب ہوئی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپنے جو مائنورٹی بھائیوں کو یا کوئی بہن ہے تو ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں میں، کوئٹہ سے جو جیت کے آئے ہیں تو لیکن اور ان تمام اپنے حضرات کو، انڈیپینڈنٹ حضرات کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جی دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں ان میں کوئی تمیز تفریق نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اسی طرح ساتھی ہیں جیسے کہ آپ ساتھی ہیں. تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہمیں نیک نیت رکھے گا اور پاکستان کو ہمارے ذریعے سے ایک دفعہ پھر ترقی کا انشاءاللہ موقع دے گا اللہ.